بھارت میں آج جو واقعہ ہوا اس کے بعد تبل جنگ ایک دفعہ بڑھ جائے، دوبارہ پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے۔ ڈی جی ایم اوز کی بات چیت بھی ہوئی اور ڈی جی ایم او نے پاکستان کے کہا کہ جناب اگر کوئی ثبوت ہیں تو ہمیں بتائیں، ہماری طرف سے ایسا کچھ نہیں ہوا۔ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز میں وزیر اعظم جو کشمیر کا مقدمہ لے کے جا رہے تھے اس کو نقصان پہنچانے کے لیے بھارت یہ طبل جنگ بجا رہا ہے یا کہ معاملات کچھ اور مختلف ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے ارشد صاحب یہ ٹائمنگ دیکھیں، یو این جی اے کا جہاز ہی اڑا ہوگا پرائم منسٹر کا پاکستان کا، جہاں آپ کو پتہ ہے، ساری دنیا کو اس وقت معلوم ہے کہ کشمیر میں جو تواتر سے مظالم ہیں اور ریاستی طور پر جو تشدد ہو رہی ہے کشمیری عوام کے ساتھ، وہ ایک بہت بڑا ایشو بننے والا تھا۔ پاکستان نے تو اٹھانا ہی تھا، لیکن کوئی اور ملک بھی اس سے اس وقت انحراف نہیں کر سکتا، انگلیاں تو اٹھنے والی تھیں۔ شاید یہ اور بات ہے کہ کوئی رد عمل ٹھوس نہ آتا، تبدیلی کا کوئی ایجنڈا نہیں ہوتا یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بائی لیٹرل ڈسپیوٹ ہے اور جب تک دونوں فریقین اس میں اگری نہ کریں ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ بہرحال یہ ایک مسئلہ بننا تھا اور بھارت کو کافی امبیرسمنٹ، اسٹریٹجک امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا۔ پھر آپ دیکھتے ہیں آنن فانن کہ یہ اس طرح کا آپریشن ہوا ہے جس میں اری آپ کو پتا ہے کہ کوئی 20 کلومیٹر ہے لائن آف کنٹرول سے، اور اس پورے ایشو میں 5-5.5 گھنٹے جو ان کا آرمڈ کانفلکٹ رہا، اس پورے ایشو میں انہوں نے قطعاً نیریٹو شفٹ کر دیا ہے۔ گھنٹوں کے اندر وہاں انہوں نے، ان کے انٹیریئر منسٹر، ڈیفنس منسٹر، فارن منسٹر سب نے میٹنگ کی اور اپنی اپنی ٹرپس کینسل کی، کوئی امریکہ جا رہا تھا، کوئی کہیں جا رہا تھا، اور طے کر دیا کہ پاکستان نے، اور اعلان بھی کر دیا کہ پاکستان نے یہ ٹیررسٹ اٹیک کروایا ہے۔ اس لیول کی دہشت گردی کو یہ اب پاکستان کو کٹہرے میں کھڑانا چاہتے ہیں۔ اب اس کی ٹائمنگ دیکھیں، اب دنیا اس کو فالس فلیگ آپریشن کہے یا نہ کرے، کیونکہ ہمارے پاس ٹھوس شواہد ہیں نہیں، اور ہم نہ صرف سمجھتے ہیں کہ امن بہتر ہوگا دونوں ممالک کے درمیان، لیکن یہ کس طرف جا رہا ہے، یہ کشمیری عوام کے لیے کوئی بہتری لائے گا؟ نہیں۔ لیکن آپ سوچیں، اس وقت جو مین سوال اٹھتا ہے، اور میں سمجھتی ہوں یہ تقریر میں پوچھنا بھی چاہیے، مین سوال یہ ہے کہ کس ریاست کو اس وقت ایڈوانٹیج ہوگا اس اٹس اے ہاربل اٹیک، اور ہمیں ہمدردی ہے ان سب سے جو شہید ہوئے، لیکن کس کو ایڈوانٹیج ملتا ہے؟ ریاستی طور پہ، اسٹریٹجک طور پہ، پالیسی طور پہ ایک دم بلیم شفٹ ہوتا ہے پاکستان پر۔ ڈو مور کا منترا لائیں گے اور آپ کو کٹہرے میں کھڑا کرائیں گے، اور آپ کی کوئی اس وقت پختہ ڈپلومیسی نہیں ہے۔ نہ اپنے پاکستان میں یو این جی اے جانے سے پہلے پرائم منسٹر نے پارلیمان سے رجوع کیا، نہ اپوزیشن کو کانفیڈنس میں لیا، یہ تو ایک عادت ہی نہیں ہے۔ خیر، وہ سولو فلائٹ پہ گئے، اب وہ سولو فلائٹ پہ وہاں فیس کریں گے جو کرائسس بھارت کھڑی کر چکا ہے ان کے لیے، اور جب تک وہاں پہنچیں گے پوری تصویر بدل چکی ہوگی، پاکستان کے خلاف طبل جنگ بج چکا ہوگا، اس میں امریکہ بھی میں سمجھتی ہوں شواہد مانگے گا۔ خیر، پاکستان نے کہہ دیا ہے کہ آپ ہمیں شواہد دیں، وہ تو ڈی جی ایم اوز کی بات ہو چکی ہے، لیکن ڈپلومیٹکلی انہوں نے اس کو بالکل ایک الگ لیول پر، وار کے لیول پر لے آئے ہیں۔ کولڈ پیس سے آگے بات چلی گئی ہے، اور یہ بہت خطرناک اسٹریٹجک موقع ہے پاکستان کے لیے۔ صورتحال اس حوالے سے ڈیولپ ہو رہی ہے۔